فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو وہ عطا کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جو وہ روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کی فرما برداری سب سے بہتر کمائی ہے۔ میں اس کی بہترین عطاؤں پر اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، جو خیر بھی ہے اسی کی طرف سے آنے کی توقع ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بہترین نسب میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا اور منتخب کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں، جو بلند مرتبوں والے ہیں، صحابہ کرام پر اور تابعین پر بہت سلامتیاں بھی نازل ہوتی رہیں۔ اس کے بعد اے لوگوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اے لوگوں، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کے بارے میں غور کرو جس کو توفیق بھی ملی ہو، اس کو ایسی نعمتیں ملی ہوں جو اس نے مانگی نہ ہوں، اور ایسے شر سے وہ بچا ہو کہ جس سے اس نے بچنے کا اہتمام بھی نہ کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد یہ ساری نعمتیں کسی دعا کے بعد انسان کو نعمت حاصل ہو سکتی ہے، یا کسی ایسے مصیبت زدہ شخص کے کام آنے کی وجہ سے اس کی دعا کی بنیاد پر ایسا کام ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس نے کوئی ایسا نیکی کا کام کیا ہو چھپ کر جو لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہو، اور اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو یہ اجر عطا فرمایا ہو۔ اللہ کا فرمان ہے جو نیک کام کرے گا اس کو ہم بہترین اجر عطا فرمائیں گے، جبکہ وہ مسلمان بھی ہو، ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو جزا دیں گے۔ اللہ کے بندو، ایک بابرکت واقعہ ہے جو قرآن کریم میں آیا ہے، جو کہ اہل ایمان اور اہل توحید کا واقعہ ہے، ان لوگوں کا واقعہ جو اولو العزم تھے، بڑے ہمت اور عزم والے تھے، ایسے وقت میں تھے جب فتنوں میں وقت گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عزت کا، بلندی کا بہترین ذریعہ عطا فرمایا۔ اللہ کی طرف انہوں نے رخ کیا تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور دنیا میں دیر تک ان کا ذکر خیر اللہ نے جاری کر دیا۔ ایسا واقعہ ہے کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ دیر ٹھہر کے اس کے پاس رک جائیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ میرا اشارہ اصحاب الکہف کی طرف ہے۔ اللہ کے بندو، اہل کہف، اصحاب کہف اور رقیم والے لوگ جو ہیں، ان کا واقعہ اگرچہ بہت عجیب ہے، حیرت انگیز ہے، لیکن اس سے بھی عجیب اور حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کا نظام بنایا ہے، اور پھر عالم غیب میں تو جو چیزیں ہیں وہ تو ہمارا علم سے بالاتر ہیں۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو اصحاب الکہف کا واقعہ ہمارے نزدیک قدرت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا، دن اور رات بنانا، سورج اور چاند اور ستاروں کو چلانا، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے سیارے ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اصحاب الکہف کے واقعے سے زیادہ حیرت انگیز ہیں۔ اسی طرح اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو حجتیں میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان میں سب سے قوی حجت اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، ان کی حجت ہے۔ بنی اسرائیل بھی اس چیز پر حیرت کرتے تھے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور بھول گئے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا تھا۔ اس لیے اللہ کے بندو، تعجب خیز اور حیرت انگیز چیزوں کے اوپر غور و فکر نہ کرنا اور اپنے نظر کو اس چیز سے پھیرے رکھنا اہل ایمان کا وتیرہ اور ان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر خوب غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے اس کے مختلف واقعات ہیں، خاص طور پر جو اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، اس میں ہمیں واضح طور پر ایمان کے درمیان اور اسباب کے ذریعے اور غیب کے اوپر جو
ایمان ہے اس کے درمیان جو تعلق ہے وہ بڑی واضح شکل میں نظر آتا ہے۔ اصحاب الکہف کا واقعہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اس میں اسباب کو بھی اختیار کیا گیا ہے، توکل بھی کیا گیا ہے، مسلسل حیرت انگیز قسم کی ترتیب ہمیں نظر آتی ہے۔ کہف ہے، لوگ اس کے اندر موجود ہیں، سورج دائیں طرف سے بھی جا رہا ہے، بائیں طرف سے بھی جا رہا ہے، رعب کے ذریعے بھی لوگوں کی مدد کی گئی ہے، اس میں کتے کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی بلند ہے، کس طرح وہ ان کے اس کہف کو سورج کی شعاؤں سے بھی بچا کے رکھتا تھا کہ جب وہ نکلتا تھا تو اس کی شعائیں ایک جانب، جب غروب ہوتا تھا دوسری جانب چلی جاتی تھیں۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے وہی ہدایت والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں مل سکتا۔ اللہ نے فرمایا آپ سمجھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں جبکہ وہ مردہ تھے، ہم ان کی جو جسم ہے ان کو دائیں بائیں پہلو ان کے پلٹتے بھی رہے، اگر آپ ان کے پاس جاؤ تو آپ ان سے ڈر جاؤ اور ان سے دور بھاگ جاؤ۔ تو یہ آیات قرآن کریم میں اس حوالے سے آئی ہیں۔ اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی ایمان اور جو غیب پر ایمان ہے اس کی کتنی ویلیو اور کتنی حیثیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کتنا اگر صرف اور صرف مادی چیزوں کے اوپر بھروسہ کیا جائے جو کہ ختم ہونے والی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ ان دونوں کو جمع کیا جائے، یعنی علم، عقل اور اخلاق اور دین، توکل اللہ، اور ساتھ میں عمل کے اوپر اخذ بالاسباب کے اوپر اعتماد کیا جائے تو انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ جو مادیت پرست ہیں وہ صرف مادہ کی طرف ہی دیکھتے ہیں، وہ صرف فزیکل چیزوں کو ہی دیکھتے ہیں، وہ دنیا کی زیب و زینت ہی کو دیکھتے ہیں، وہ اس مادت پرستی یا مادیت پرستی کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان کو بڑا حقیر اور بہت بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مادیت پرستی کے پیچھے کتنے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے چیزوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حرص بہت بڑھ گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کا فرمان ہے جن لوگوں کو ہم نے زیب و زینت دی ہے دنیا کی، ان کی طرف حسرت بری نگاہوں سے نہ دیکھیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ رکنے میں صبر سے کام لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الکہف کے دلوں میں ایک سکینت ڈال دی تھی جس کے ذریعے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان ان کا مضبوط ہو گیا تھا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے۔ جو اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے دین کو بچا لیتا ہے، جو اللہ سے پناہ مانگتا ہے اللہ اس کو پناہ دے دیتا ہے، جو اللہ کے راستے میں مشقت سہتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ کے فرمانبرداروں کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا اور درست راستہ دکھانے والا نہیں ملے گا۔ اس واقعے میں بہت ساری عبرتیں اور بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ دعا تھی کہ اللہ ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے کو درست کر دے۔ اللہ کے بندو، توحید کے اوپر یہاں بڑا زور دیا گیا ہے، اور اس کے جو مخالف اعمال ہیں جیسے شرک ہے اور جیسے کفر ہے ان کو بیان کرنا بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور اس سے دور رہنا بھی انتہائی اہم ہے۔ اس کے بغیر انسان کا دین جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے اصحاب الکہف نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مانیں گے تو ہم نے بہت بڑی برائی کی ہے اور ہم بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، دین کے اوپر قائم رہتا ہے، اس کی اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا سورۃ الکہف میں جیسے آیا کہ یہ قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ بہت سارے خدا بنا لی ہیں، یہ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے، اگر یہ واقعی سچے ہیں تو یہ کوئی دلیل پیش کریں۔ پھر یہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ ان کے حوالے سے، اصحاب الکہف کے حوالے سے اختلاف کرنے لگے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. تو پھر جو لوگ غالب آئے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم مسجد بنا لیں گے. یہاں پہ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبروں کے پاس یا قبروں کے اوپر گنبد بنا لینا یا مسجدیں بنا لینا یہ شرک ہے، یہ شرک کا ذریعہ ہے. اسی کی وجہ سے لوگ میتوں سے مختلف امیدیں لگانے لگتے ہیں اور ان سے آ کے مختلف چیزیں مانگنے لگتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف اسی سے ڈرا جائے اور اسی سے مانگا جائے. اے مسلمانوں، اس بابرکت واقعے میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اصحاب الکہف ایک جیسے تھے، بلکہ ان کے اندر اتحاد و اتفاق بہت زیادہ تھا. ان کے اندر جو اختلاف تھا وہ ہمیں نہیں نظر آتا. ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نظر نہیں آتا. وہ سب مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کہف کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور پھر جب اٹھتے ہیں تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے میں سے کسی ایک شخص کو بھیجیں گے. سب مل جل کر کام کر رہے تھے، سب ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے تھے اور ان کا مقصد واضح تھا، اور جو محنت تھی ان کی وہ ایک دوسرے کی محنت کو بڑھا رہے تھے. نیک لوگ تھے، اور جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کو نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. جو برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اس کو ان کی صحبت کا نقصان ضرور ہوتا ہے. جو اچھی توقعات رکھنے والوں کے ساتھ رہتا ہے اس کو ان کی اچھی باتوں کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں صبر سے کام لو اور ان سے اپنی نظروں کو نہ ہٹاؤ. اے بھائیو، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ایک اور سبق یہ بھی ہے جو کہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے سے متعلقہ ہے کہ جن سے انسان کو دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان نیک لوگوں نے جب آپس میں بات چیت کی تو وہ آپ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھلا ہم کتنی دیر سوئے رہے ہیں. تو بالآخر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کتنی دیر سوئے پڑے ہیں. اسی طرح کی ایک اور تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی گئی کہ جب لوگ اصحاب الکہف کی گنتی کے بارے میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دینا کہ ان کی تعداد بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں، اور اس حوالے سے کسی سے دریافت نہ کرنا اور اس کے بارے میں بحث بھی نہ کرنا. تو کہیں بحث مباحثہ اور کہیں کسی چیز کے بارے میں کھوج لگانا اسی چیز کے بارے میں ہونا چاہیے جس کے اندر کوئی فائدہ موجود ہو. ایسی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ کھوج لگانے سے گریز کرنا چاہیے جن میں انسان کی دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو. چاہے کوئی بھی علم ہو، اگر وہ مفید ہے تو اس کو حاصل کرنا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے، اور اگر وہ علم غیر مفید ہو تو اس میں اپنا وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے بندو، اس واقعے میں بہت سارے اسباق اور بھی ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ رزق حاصل کرتے وقت یا کچھ کھانے کے لیے خریدتے وقت پاکیزہ چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے چھپا کے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، الا یہ کہ کسی سے فتویٰ لینا ہو یا کسی سے کوئی مشورہ لینا ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں کسی سے کوئی مشورہ نہ لینا، کسی سے کوئی فتویٰ لینے کی کوشش نہ کرنا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جب ہم نے اٹھایا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے. تو یہ مشورے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو مشورہ بھی کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے. وہ مر چکے ہیں لیکن ان کا ذکر آج بھی زندہ ہے. ایسے لوگ ہیں کہ جن کا وقت معلوم نہیں ہے، جن کے نام معلوم نہیں ہے، جن کی تعداد معلوم نہیں ہے، جن کا صحیح زمانہ معلوم نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا میں بہت زیادہ
شہرت ملی ہے اور آج تک ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ذوالقرنین بھی شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نیک تھے اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما کر ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر جو ہے وہ جاری کر دیا قیامت تک کے لیے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ ہم ان کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان قبول کیا تھا اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تھا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ سے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگیے، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، وہی بلند اور برتر ہے اور سب سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ وہ بہت عطا فرماتا ہے اور بہت کم عبادت کرنے یا جو انسان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ بہت کم ہے اس کی عطا کے مقابلے میں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، بہت آگے بڑھنے والے تھے۔ ان سب کے ساتھ قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی بہت سلامتیاں نازل ہوتی رہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ عظیم واقعہ لوگوں کے دلوں میں، اہل ایمان کے دلوں میں وہ بوجھ ڈالتا ہے، یہ بیج ڈالتا ہے کہ جو تنگی کے اوقات ہوتے ہیں، مشکل اوقات ہوتے ہیں، ان میں انسان ثابت قدم رہے۔ انسان جب نیکی کے کام میں چلتا ہے اور نیکی کے اوپر قائم رہتا ہے تو اس کے دو طرح کے کام وہ کر سکتا ہے۔ ایک مقام وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا کیا ہوا مقام ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایمان لایا تھا، تو یہ ایمان انہوں نے اپنی محنت سے کمایا تھا۔ اور دوسرا وزدناہم ہدا، ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا تھی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے اللہ اس کو مزید توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے بارے میں یہ فرمان بھی ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو ثابت قدم کر دیا، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار زمین اور آسمان کا پروردگار ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ وہ ہمارا رب ہے تو یہ انہوں نے خود کمایا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر جو ثابت قدمی کا یا ان کے دلوں کو ثابت قدم جو کر دیا تھا یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو پھر جب وہ غار کی طرف گئے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ان کی حفاظت ہوئی، لیکن غار میں جانا ان کی اپنی کمائی اور محنت تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس سورت کی پہلی آیات جو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، جسے اہل علم نے روایت کیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس سورت کی آخری 10 آیات یاد کر لیتا ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ اسی طرح ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات پڑھ لیتا ہے تو وہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یا یہ بھی کہ جو قرآن سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے اسے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا وقت جو ہے اس کو نور مل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس ہدایت کے اوپر یا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ نے یہ حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے اور علی سے اور تمام صحابہ کرام سے اور تابعین سے اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا، تو ہی سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، دین کی حفاظت فرما لے، اے اللہ سرکشوں اور بے دینوں کو تباہ کر دے، دین کے دشمنوں کو تباہ کر دے، اے اللہ اپنے دین، اپنی کتاب اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نیک بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں امن عطا فرما، ہمارے گھروں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما،
ہماری حکمرانی ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے جو تجھ سے ڈرنے والے ہیں اور نیک ہیں۔ اے اللہ حق کے ساتھ ہمارے حکمران کی تائید فرما، اس کو کامیاب فرما۔ اے اللہ اسے ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ اسے نیکی اور بھلائی کی طرف لے جا۔ اے اللہ اسے نیک مشیر اور کابینہ مہیا عطا فرما جو اس کو نیکی کی طرف لائے۔ اے اللہ اسے اسلام اور مسلمانوں کی نصرت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو حق کے اوپر اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو، اس کے بھائیوں کو اور اس کے مددگاروں کو حق کے اوپر قائم کر دے، اور ان تمام لوگوں کو اور ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کا بھلا اور قوم کی فلاح و بہبود ہے۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کریں، انہیں اپنے بندوں کے لیے رحم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا، تو نصرت کرنے والا بن جا۔ اے اللہ تو ان کی مدد کرنے والا بن جا، ان کی نصرت کرنے والا بن جا، ان کا مددگار بن جا۔ اے اللہ انہیں اکٹھا فرما دے، انہیں جمع کر دے، اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ وہ کمزور ہیں ان کو طاقتور بنا دے۔ اے اللہ وہ کمزور ہیں تو انہیں طاقت عطا فرما دے۔ اے اللہ اے کتاب کو نازل کرنے والے، اے اللہ اے کتاب کو نازل کرنے والے، بادل کو چلانے والے اور احزاب کو ہرانے والے، اے اللہ یہودیوں کو ہرا دے جو غاصب ہے، جو ظالم ہے۔ اے اللہ وہ سرکش ہیں، اے اللہ وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ان کی چالیں انہی پر لوٹا دے۔ اے اللہ انہیں برائی کے چکر میں گھیر دے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما تمام برے لوگوں سے۔ اے اللہ برے چال بازوں کی چالوں سے۔ اے اللہ رات اور دن کے ہیر پھیر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری توبہ قبول فرما، اور ہمارے اعمال قبول فرما، اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اور ہماری برائیوں سے درگزر فرما۔ یقیناً تو ہی قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا ذکر کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔